اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش آمدید۔ پیارے ناظرین کرام، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ گوٹ فارمنگ بزنس کر کے کس طرح زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمایا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک کامیاب بزنس مین اپنی مسٹیکس، کوتاہیوں اور غلطیوں کی نشاندہی کر کے ایسا لائعمل اختیار کرتا ہے کہ مستقبل میں دوبارہ سے وہ غلطیاں نہ دہرائے۔ گوٹ فارمنگ بزنس ایک بہت زبردست اور بہت زیادہ منافع بخش کاروبار ہے، لیکن اگر اس میں سستی اور کوتاہی کی جائے تو یہ بزنس نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چند ایسے ٹپس جن پہ عمل کر کے آپ انشاءاللہ یہ بزنس کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارا چینل ایچ بی بزنس ٹی وی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، اگر آپ پہلی مرتبہ گوٹ فارمنگ شروع کرنے جا رہے ہیں تو تھوڑے جانوروں سے یہ بزنس سٹارٹ کیجئے۔ آپ کو اس کا آہستہ آہستہ تجربہ بھی ہو جائے گا اور جان بھی جائیں گے آپ کہ کون سی بریڈ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ پہلے سے یہ بزنس آلریڈی کر رہے ہیں تو اپنے جانوروں پہ نظر رکھیں اور نوٹ کریں کہ کون سا جانور مجھے پروفٹ نہیں دے رہا۔ اگر آپ اپنی بکریوں کی، جانوروں کی نسل چینج کرنا چاہیں تو بے شک جو آپ کو اچھی لگے آہستہ آہستہ اپنے جانور اس میں کنورٹ کر دیں۔ اگر آپ نے اپنے فارم پہ ایک ورکر رکھا ہوا ہے، کام کرنے والا بندہ، تو سارا ڈیپینڈ اس پہ مت کیجئے۔ اپنے فارم پہ جائیے، وزٹ کیجئے، اپنے فارم پہ اپنی انٹری کیجئے، جانوروں کی دیکھ بھال خود کیجئے وقتاً فوقتاً، اور اس طرح آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ کوئی جانور بیمار وغیرہ تو نہیں، خدا نخواستہ۔ اگر کسی جانور کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے تو فوراً ڈاکٹر کو بلا کر اپنے جانور کا معائنہ کرائیے۔ شیڈول کے مطابق اپنے جانوروں کی ویکسینیشن ضرور کروائیے۔ اپنے قریبی سرکاری ویٹنری ہسپتال چلے جائیے اور اپنے جانوروں کی تعداد بتا کر ڈاکٹر آپ کے ساتھ آئے گا اور آپ کی ویکسینیشن وہ مکمل کر دے گا۔ ویکسینیشن پہ ہم انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ 3 ویکسینیں جو بکریوں کی ہیں وہ بہت ضروری ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آپ کو ایک ویڈیو میں مکمل انفارمیشن دیں گے۔ اگر آپ نے قربانی کے لیے جانور پال رکھے ہیں تو ساتھ میں چند جانور آپ گوشت کے لیے، میٹ کے لیے بھی چھوٹے بکرے ضرور پالیے۔ اس طرح وہ آپ کے اخراجات کا بندوبست ہوں گے، آپ کو کسی قسم کے ایکسپینسز کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ وہ ساتھ ساتھ سیل کرتے رہیں اور قربانی کے جانوروں کی وافر مقدار میں خوراک مہیا آپ کو ہوتی رہے گی۔ اگر آپ نے فیمیل جانور رکھے ہوئے ہیں اور بریڈ کا کام کر رہے ہیں تو ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے بہت مہنگی بکریاں نہیں خریدنی۔ یہ برائے مہربانی آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے بہت زیادہ قیمت والی بکریاں بالکل نہیں خریدنی۔ آپ نے درمیانی قیمت کی بکریاں خریدنی ہیں اور بریڈر اچھے لینے ہیں۔ وہ جو نسل آپ کو پسند ہے وہ بریڈر آپ نے بریڈر پہ آپ بے شک جتنی مرضی قیمت لگا دیں، بریڈر اچھے لے لیں، بکریاں درمیانی لیں، اس طرح آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور نیکسٹ جو بکریوں سے بچے ہوں گے وہ اسی نسل کے ہوں گے جس نسل کا آپ اچھا بریڈر لے کے آئیں گے۔ 1 لاکھ روپے کی بکریاں خریدنے کے بجائے 35-40 ہزار کی درمیانی قسم کی بکریاں خریدیں۔ بریڈر بھلے آپ جتنا مرضی قیمتی اور اچھا اور نسل دار لے لیں۔ جو بکری آپ کو 15-16 ماہ میں 2 دفعہ بچے نہیں دیتی اسے بے شک سیل کر دیجئے اور اس کی جگہ نئی بکری خریدیے۔ اگر بکری 15 ماہ میں آپ کو 1 دفعہ بچے دے رہی ہے، اس کی ڈیلیوری 1 مرتبہ ہو رہی ہے، تو آپ یقیناً خسارے میں جا رہے ہیں، کیونکہ ایک جانور ہے، اگر وہ 15-18 ماہ اس کا آپ خرچہ برداشت کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو 1 یا 2 بچہ دے دے بکری، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بے شک وہ آپ چینج کر دیں، اس کی جگہ نیا جانور فیمیل خرید لیں۔ ہر 6 ماہ بعد آپ اپنا حساب ضرور کیجئے
کہ آیا میں کاروبار میں خدا نخواستہ خسارے میں تو نہیں جا رہا، اور بہت زیادہ مہنگی خوراکیں دینے سے اجتناب کیجیے یار، یہ جانور ہیں، انسان تو نہیں۔ اگر آپ ایک جانور پہ 40,000 لگا رہے ہیں اور وہ 20,000 کا فروخت ہو رہا ہے تو پھر ایسے کاروبار کا کیا فائدہ؟ یہ پلیز ہمارے بعض محترم یوٹیوبر حضرات اتنی مہنگی وہ خوراکیں اور فیڈ بتاتے ہیں جانوروں کی، بکریوں کی، کہ وہ ان کی قیمت سے بھی اوپر نکل جاتا ہے اگر 12 ماہ ان کو کھلائیں تو پلیز یہ جانور ہیں یار، سب چارہ کھلا دیں، کسی ٹائم زیادہ ترجیح دیں خشک چارے کو، کسی وقت چرائی کرا لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور جگہ ہے، کوئی اتنا ایشو نہیں، بالکل ہی انتہائی آسان بزنس ہے یار، اس کو مشکل نہ بنائیں پلیز۔ یہ غریب کے لیے، یہ متوسط طبقے کے لیے، اور امیر لوگوں نے اور بڑے گوٹ فارمر حضرات نے معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، انہوں نے اس ایک انتہائی آسان بزنس کو ایک مشکل بزنس وہ تصور کر رہے ہیں، اور اس کو ایسا وہ لوگوں کے سامنے اس کو شو کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، آپ کے جانور کو یہ ہو جائے گا، یہ خوراک دیں وہ۔ بھائی برائے مہربانی، اگر ہمارے اخراجات جانور کی قیمت سے کم ہوں گے تبھی ہم ایک کامیاب فارمر ہیں۔ اگر ہمارے اخراجات بڑھ رہے ہیں ہمارے جانور کی قیمت سے تو ہمیں اس بزنس سے کوئی فائدہ نہیں اس بزنس کے کرنے کا۔ تو ویڈیو دوستو لمبی ہو رہی ہے، آخری بات، اپنے باڑے کی صفائی اور شیڈ کی صفائی یہ انتہائی ضروری عمل ہے، یہ ڈیلی روزانہ کی بنیاد پہ آپ صفائی کرائیں۔ یہ صفائی اس لیے ضروری ہے کہ صفائی سے جانور تقریباً 50% بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو دوستو آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کا جانور آپ کو بیمار نظر آئے، یہ میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو اگنور مت کیجیے، اس کا فوراً علاج کرائیے، کسی ڈاکٹر سے چیک کروائیے، یا اگر آپ خود جانتے ہیں آپ کے گھر فرسٹ ایڈ موجود ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دوں گا کہ جانوروں کے لیے اب اگر آپ کا فارم ہے یا اپنے گھر پہ جانور پال رکھیں تو کون سی فرسٹ ایڈ میڈیسن ہے جو آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ کریم ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے حبیب بھائی کو، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔